السلام علیکم دوستو، آج 21 جنوری 2020 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ نئی دہلی میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ، اب پولیس مظاہرین کے ساتھ کیا کرے گی۔ شہزادہ ہیری رو پڑے اور انہوں نے اس معاملے پر خاموشی بھی توڑ دی۔ آسٹریلیا میں آگ کے بعد ژالہ باری اور طوفان نے بھی تباہی مچا دی۔ ایمیزون کے بانی کا بھارت کے لیے ایک نیا تحفہ۔ بی جے پی حکومت کا 1 کروڑ مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہوں میں 100% اضافہ۔ دنیا بھر کی عورتیں روزانہ 22.5 ارب گھنٹے بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہیں۔ پاکستان چلی جاؤ، ایک مسلمان طالبہ کو دھمکی۔ سعودی عرب کا تباہی کی طرف ایک اور قدم، اب نماز کے وقت دکانیں بند نہیں ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر بے حس مودی حکومت نے نئی دہلی میں 3 ماہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے۔ اب پولیس بغیر وجہ کسی کو بھی حراست میں لے سکتی ہے۔ انتہا پسند مودی سرکار وادی میں پہلے ہی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کرنے کے بعد اب پولیس بلا وجہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ ادھر برطانوی شاہی خاندان چھوڑنے پر ہیری رو پڑے اور انہوں نے اس معاملے پر خاموشی بھی توڑ دی ہے۔ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کو شاہی خاندان سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ہیری کی علیحدگی پر برطانوی شاہی خاندان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، جس کے تحت وہ سرکاری پیسہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جوڑے کو اپنے گھر کی آرائش پر خرچ کیے گئے $31 لاکھ بھی واپس کرنے ہوں گے، جبکہ ہیری کو افغانستان میں خدمات پر دیے گئے فوجی اعزازات بھی واپس دینا ہوں گے۔ ہیری نے برطانوی خاندان سے علیحدگی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ امید تھی کہ پبلک فنڈنگ کے بغیر ملک کی خدمت اور فوجی تعلق جاری رکھوں، لیکن بدقسمتی سے یہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی دادی اور کمانڈر ان چیف کا بے حد احترام ہے، ان کا اور خاندان کا مشکور ہوں۔ خطاب کے دوران ایک موقع پر شہزادہ ہیری اشکبار بھی ہو گئے۔ یاد رہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ مارکل نے شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، جبکہ شاہی جوڑے کے ہاں 8 ماہ قبل بیٹے آرچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ جوڑا شمالی امریکہ اور کینیڈا منتقل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ ہیری کی اہلیہ اس وقت کینیڈا میں مقیم ہے۔ شہزادہ ہیری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوف تھا کہ جن طاقتور قوتوں کی وجہ سے ان کی والدہ لیڈی ڈیانا کی جان گئی، وہ قوتیں ان کی بیوی کو بھی شکار بنا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ 1997 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں لیڈی ڈیانا کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلس سے طلاق لینے کے بعد ایک کار میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اگرچہ برطانوی حکومت نے سرکاری طور پر لیڈی ڈیانا کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا تھا، لیکن دنیا اسے شاہی خاندان کی سازش قرار دے رہی تھی۔ ملکہ برطانیہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کے خلاف تفتیش کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن وہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ حیرت انگیز طور پر آزادی اظہار کے دعوے کرنے والا برطانوی میڈیا شہزادہ ہیری کے ان خیالات کی تشہیر کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے آگ سے متاثرہ علاقوں میں شدید ژالہ باری ہوئی ہے، جس کے باعث گاڑیوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شہر میلبورن کو زبردست طوفان سے شدید نقصان پہنچا ہے اور کچھ علاقوں میں گولف کی گیندوں کی مانند بڑے اولے پڑے ہیں۔ کچھ علاقوں میں گرد کے طوفان کے باعث گرد و غبار کے بادل چھانے سے اندھیرا چھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی بھی نارتھ ساؤتھ ویلز وکٹوریہ اسٹیٹ میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے دارالحکومت میں سینکڑوں ایمرجنسی کالز موصول ہوئی ہیں۔ ژالہ باری کے باعث لوگوں کے گھروں، دفتروں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پیر کے روز سڈنی میں شدید طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز ہواؤں نے دھول کے بادل بھی پیدا کر دیے ہیں، جس سے شہروں میں عارضی طور پر آسمان چھپ گیا ہے۔ آسٹریلیا میں درجن بھر علاقے اب بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں، جنہیں سب سے زیادہ تباہ کن قرار دیا گیا ہے۔
ستمبر کے بعد سے آگ سے کم از کم 30 افراد ہلاک، 2000 سے زیادہ مکانات تباہ اور 10 ملین ایکڑ رقبہ جل گیا ہے۔ شدید خشک سالی اور آب و ہوا میں بدلاؤ نے موسمیاتی بحران کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ادھر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جانے والے ایمیزون کے بانی جیف نے بھارتیوں کے لیے نئے تحفے کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ بین الاقوامی شہرت کی حامل آن لائن خریداری کی کمپنی ایمیزون کے بانی اور عالمی ارب پتی کی جانب سے گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے پاس لاکھوں بھارتیوں کے لیے ایک ایسا تحفہ موجود ہے جو ان کی زندگی بدل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارتیوں کو الیکٹرک رکشے کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ رکشے سے بھارت میں لاکھوں افراد کو روزگار مل سکے گا۔ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں وہ بھارتی ڈرائیورز کے ساتھ خود بھی ایک الیکٹرک رکشہ چلا رہے ہیں۔ ان رکشوں کو بھارت میں بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کے تناظر میں بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کا نام پولوشن کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے قبل جیف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سال 2025 تک بھارت میں مزید 1 ملین روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے ان کو کتنا پروفٹ ہوگا یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ ادھر بھارت میں دلیپ گھوش نے اتوار کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مسلمان بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ جو بھارت کے متنازع شہریت کے بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف ہیں اور بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ اس سینس لیس بندے سے یہ پوچھے کہ یہ جو لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں کیا یہ سب غیر ملکی ہیں؟ ان کے پاس کوئی شہریت نہیں۔ بہرحال اس بندے کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد حکومت کی جانب سے 2 روپے کلو چاول کی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم جلد انہیں واپس بھیجیں گے۔ بی جے پی رہنما نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ یہ بنگلہ دیشی مسلمان مغربی بنگال میں جرائم میں بھی ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت پورے بھارت میں رجسٹریشن پالیسی پر عمل درآمد کرے گی جس کے بعد 1 کروڑ مسلمانوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر پاکستان نے سرکاری ملازمین کے لیے ناقابل یقین خوشخبری سنا دی ہے، جس میں گریڈ 1 سے لے کر 22 تک کے تمام ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 100% اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر عشرت حسین کی وفاقی کمیٹی نے اس حوالے سے اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں اور مراعات میں موجود امتیازی سلوک کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر دنیا بھر کی عورتیں روزانہ 12.5 ارب گھنٹے بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم آکسفام نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 2000 سے زائد ارب پتی دنیا کی 60% آبادی کے برابر دولت رکھتے ہیں۔ ٹائم ٹو کیئر نامی رپورٹ میں آکسفام کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی عورتیں روزانہ 12.5 ارب گھنٹے بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہیں اور عالمی معیشت میں 10.8 ٹریلین ڈالر کا حصہ ڈالتی ہیں، جو ٹیک انڈسٹری سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کے 22 امیر ترین لوگوں کی دولت افریقہ کی تمام خواتین سے زیادہ ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم شروع ہونے والا ہے جس میں عالمی سیاسی رہنما اور بڑے کاروباری افراد شریک ہونے والے ہیں۔ ادھر انڈیا میں انڈین ریاست کیرالہ میں لڑکیوں کے سرکاری اسکول کی ٹیچر کو برطرف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے مبینہ طور پر شہریت قانون میں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے متعدد بار ایک مسلمان لڑکی کو دھمکیاں دی کہ وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک مسلمان بچی کے والدین نے شکایت درج کروائی کہ ہندی کی ٹیچر نے کئی بار اپنی طالبات سے حد تک امیز لہجے میں شہریت بل کی بات کی ہے۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرپرسن سنیل دت نے بتایا کہ ٹیچر نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار شہریت کے قانون میں ہونے والی ترمیم اور پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے نہ صرف لڑکی کی بے عزتی کی بلکہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی پیرنٹ کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنایا۔ یاد رہے کہ اس اسکول میں مسلمان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے حکم پر ٹیچر کو برطرف کر دیا گیا ہے اور دیگر اساتذہ اور طالبات کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں اذان کی آواز گونجتے ہی دکانوں کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب حکومت کے نئے فیصلے کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب سعودی عرب میں نماز کے اوقات میں دکانیں بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کیا ہے۔
اب تمام مالز، شاپنگ سینٹرز اور عام کاروباری دکانیں عوام الناس و کاروباری حضرات کے لیے 24 گھنٹے کھلی رہیں گی۔ سعودی عرب میں دن میں 5 وقت نماز کے اوقات میں دکانیں بند ہونے کا فیصلہ معاشرے کے وسیع طبقوں میں ایک زیر بحث مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ حکومت نے دکانوں، ریسٹورانوں اور مارکیٹوں کو 24 گھنٹے کھلا رہنے کی اجازت دی ہے، جس میں نماز کے اوقات بھی شامل ہیں۔ اس فیصلے سے متعلق ایک دکان کے مینیجر کا کہنا تھا کہ جو ملازمین نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا 24 گھنٹے دکانیں کھلی رکھنے کے حکومتی فیصلے کا دکاندار فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پروفٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد تمام دکانوں کو دن میں 4 مرتبہ بند کرنا پڑتا تھا۔ عمومی طور پر ایک نماز کے لیے 30 منٹ تک کاروبار بند رکھا جاتا تھا۔ ایڈوائزری شورا کونسل کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ قوانین میں نرمی سے سعودی معیشت کو سالانہ اربوں ریال کا فائدہ ہوگا۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایڈوائزری کا کہنا ہے کہ نماز چھوڑنے سے سعودی معیشت کو سالانہ اربوں ریال کا فائدہ ہوگا۔ تباہی کی طرف تو سعودی عرب پہلے ہی چل پڑا ہوا تھا، اب وقت کے ساتھ ساتھ سپیڈ میں اضافہ کر رہا ہے۔ بہرحال سعودی حکومت چاہتی ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو تاکہ نوجوانوں میں بے روزگاری کے مسئلے سے نپٹا جا سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان حالیہ چند برسوں میں متعدد اصلاحات میں رد و بدل کروا چکے ہیں۔